اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جنہوں نے کتابیں جن کے پاس ہیں ہی نہیں کتابیں وہ لے سکتے ہیں، دوبارہ اس کی پرنٹنگ کروائی گئی ہے، ڈبل ٹرپل نہیں لینا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں۔ آج کا یہ درس ابھی فرض نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں سے متعلق ہم پہنچے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ہو چکی ہیں۔ ہمارا لاسٹ درس آیت الکرسی کا معنی اور اس کا مطلب تھا، جو کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم معوذتین کا معنی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد کہ جو اذکار ہیں ان اذکار میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سورہ اخلاص کو ہم لوگ سورہ فاتحہ کے امیڈیٹ بعد پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کا ذکر ہو چکا، اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کو ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم صرف آخر کی اور قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں سورتیں بھی ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ ان سورتوں کی تلاوت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہر ایک فرض نماز کے بعد تینوں سورتوں کو پڑھنا چاہیے اور تینوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھی جاتی ہیں، باقی اور نمازوں کے بعد ایک بار ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں صورتوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت گہرائی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ان کو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ہے، اس دعا کے ساتھ اسے بھی پڑھنا چاہیے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بہت کثرت کے ساتھ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم لوگ قرآن کریم کی آیات سے شفا حاصل کرنے کا جو ہمیں شریعت نے جو کانسیپٹ دیا ہے، قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ آیات ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں اور اس کی آیتیں اسی شخص کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ جس کے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہو، کہ جس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہو، کہ جس کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہو گیا ہو۔ واضح رہے کہ ان سب جو سچویشنز ہیں، ان سب حالات میں تو پڑھنا ہی چاہیے۔ ان سب حالات میں تو انہی چیزوں کے ذریعے آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ، دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی میڈیکل ایشو ہو، جب کوئی فزیکلی کوئی پرابلم ہو جائے تو اس وقت بھی شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتوں میں شفا ہے، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ابھی ہمارے سامنے گزرے گی انشاءاللہ۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی ان تینوں صورتوں کے ذریعے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے آپ دم کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آپ خود پڑھتے تھے، جب آپ سے پڑھنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور وہ پڑھتی تھیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ
ان صورتوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت گہرائی سے، کبھی بھی کوئی بیماری، تکلیف، پریشانی ہو تو اس موقع پر بھی ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا بڑی اہم ہے، اور یہ صورتیں ہم لوگ نماز میں بھی بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ یہ صورتیں پڑھتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں، ہم سب سے پہلے ان صورتوں کی فضیلت کو بھی جان لیں گے۔ یہ باتیں میں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے علم میں اضافے کے طور پر، کہ تاکہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے نالج اور انفارمیشن میں اضافہ ہو، اور اس کے ذریعے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے عمل میں مضبوطی اور پختگی آئے۔ یہ ہے اس کے پیچھے مقصد یا نیت یا انٹینشن، ورنہ ہم صرف ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھی پڑھ کر کے گزر سکتے تھے، لیکن اس کی تھوڑی سی فضیلت کو بھی جان لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑی کشادگی اور علم میں بڑا اضافہ ہوگا باذن اللہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس معاملے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتین فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما۔ ان دونوں صورتوں کے اترنے سے پہلے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں جنوں کے شر سے اور نظر بد سے اللہ عز و جل کی حفاظت مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ یا اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، کہ تاکہ آپ جنوں کے شر سے محفوظ رہیں، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ یہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ جنوں کا شر انسان کی زندگی کو الٹ پلٹ دیتا ہے، اور نظر بد تو انسان کو فلیٹ ہی کر دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے، موت کے گھاٹ تک بھی پہنچا دیتا ہے، حدیث ہے اس سلسلے میں۔ لیکن ڈرنا نہیں ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے اس ریالٹی کو ماننا چاہیے، سچائی کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ہمارا ویسے ہی ایمان ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک الفاظ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں تکلیفوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے، جنوں کے شر سے، انسانوں کی نظر بد سے۔ لیکن اللہ نے جب ان دونوں صورتوں کو اتار دیا تو نبی نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا شروع کیا، اور آپ نے اپنے الفاظ میں دعا کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ نے، میں جن چیزوں کے شر سے پناہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے تو وہ ان دونوں صورتوں میں ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ مبارک الفاظ ہیں، یہ مقدس الفاظ ہیں، نبی نے ان کو لے لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے، اس کے معنی پر جب ہم آئیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیل لم یر مثلہن قط، کہ آج کی رات کچھ آیتیں اتری ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے میرے دل پر اتاری گئی ہیں، کہ ایسی زبردست آیتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ اتنی زبردست آیتیں معنی کے لحاظ سے، ہماری ضرورت کے لحاظ سے۔ یہ خیر و برکت تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ان دونوں صورتوں کا ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے، روز ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے مطلب، ہمارے ضرورت، ہم میں سے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، ہر ایک کی ضرورت کی یہ چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کیا کہ اتنی زبردست آیتیں اس سے پہلے دیکھی نہیں گئی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلایا کہ وہ صورتیں یا وہ آیات قل اعوذ برب الفلق سورت کی آیتیں ہیں، اور قل اعوذ برب الناس اس سورہ ناس کی آیتیں ہیں۔ ایک اور موقع پر اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پتہ چلتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، بین الجحفہ والابوا، جحفہ اور ابوا کے درمیان پہنچا، مدینہ سے باہر یا اس کا آؤٹ اسکرٹ کہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ میں تھا، رات کا وقت تھا، اذ غشیتنا ریح، کی ایک زور کی آندھی چلنے لگی۔ اس زمانے میں رات کی تاریکی اور اس کا اندھیرا پن
اور کہاں مدینہ سے اتنی دوری پر، اور زور کی آندھی چلنے لگی، زور کی آندھی چلنے لگی، وَظُلْمَةٌ شَدِيدًا، اور بہت بہت زیادہ گہرائی، یعنی گہرائی کس معنی میں؟ ظلمت، تاریکی، اندھیرا پن بہت زیادہ، مکمل ڈارک ہم کہیں، فل ڈارک، اور زور کی آندھی۔ ایسے موقع پر آدمی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اور آدمی کے دل میں بہت دہشت اور خوف پیدا ہوتی ہے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ بقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت آپ مسلسل کرنے لگے۔ آپ ریپیٹڈلی ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا اے عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما، اے عقبہ بن عامر تم بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو کہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے اس سے اچھے ڈھنگ سے پناہ نہ مانگی ہوگی کہ جتنا عمدہ، جتنا خوبصورت، جتنی ضروری چیزوں کی پناہ اس میں ہمیں مانگنا سکھلایا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کبھی جب ہم دیکھیں کہ آندھی طوفان آ چکا ہو اور ہم اس میں پھنس گئے ہوں، یا ہمیں خوف اور دہشت لگنے لگی ہو، ایسے سچویشن میں ہم اس طرح ہم پھنس گئے ہوں اور مصیبت اور پریشانی میں آ چکے ہوں، تو وہاں پر بھی آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس تکلیف سے اپنے آپ کو باہر لا سکتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں بہت ساری، ایک روایت میں تو کہا گیا کہ توریت اور انجیل اور زبور اور خود قرآن کریم میں بھی ایسی پاورفل آیتیں نہیں اتاری گئیں کہ جیسی پاورفل آیتیں اور طاقتور آیتیں ان دونوں صورتوں کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اسی لیے تقریباً 15 تقریباً اگر آپ جوڑیں گے تو 15 سے زیادہ مرتبہ ہمیں دن و رات کے 24 گھنٹے میں ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شریعت جتنی تکرار، جتنی کثرت کے ساتھ کسی چیز کو کرنے کے لیے کہتی ہے، آپ اس کو سمجھ جائیے کہ اس کی ضرورت ہمیں اتنی ہی زیادہ ہے، کیونکہ شریعت ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بھلائی، کامیابی اور ہر اعتبار سے ہمارا پروٹیکشن چاہتی ہے۔ اسی لیے شریعت ہمیں بار بار اس کے لیے ہدایت دیتی ہے یا انسٹرکشن دیتی ہے۔ آپ کو ایسے ہی کئی اور بھی باتیں اس تعلق سے ملیں گی۔ ہم انشاءاللہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ پر آتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ فلق کی یہ پہلی آیت ہے۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اعوذ، مجھے پناہ چاہیے، مجھے پروٹیکشن اور حفاظت چاہیے، برب رب کا مطلب رب، برب مطلب رب کی، کون سے؟ الفلق، صبح کے رب کی، یعنی وہ رب کہ جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، جو فلق کہتے ہیں فالق الاصباح، جو کسی چیز کو چھانٹ کر، جو ہم ایسے ہی سمجھ لیں ڈائریکٹ کہ جو رات کے اندھیرے کو چھانٹ کر الگ کر دے اور صبح کی روشنی کو نکال دے، ہم اس کو کہتے ہیں فلق، اور یہ ہے برب الفلق، یہ ہے رب الفلق، کہ اللہ عز و جل رات کے اندھیرے کو ختم کرتے ہیں اور صبح کی روشنی کو نکالتے اور اس اجالے کو باہر لاتے ہیں۔ ایسے صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ اب یہاں آگے دیکھیں گے۔ من کا معنی سے، شر کا معنی شر پریشانی اور تکلیف، اسی کو ہم شر کہتے ہیں، ایول یا اسے برائی جو بھی کہہ لیں۔ من شری، شر سے، کون سے شر سے؟ ما، جو خلق، اس نے پیدا کیا ہے، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ خلق جب کہہ دیا گیا تو اس سے یہ چیز اتنا زیادہ ڈیپتھ ہے اس لفظ میں، من شر ما خلق میں، کہ اس کا معنی یہ ہوگا
کہ زمین کے اوپر یا اس کے نیچے یا سمندر میں یا دریا میں یا چاہے جہاں یا آسمانوں میں یا فضا میں یا ہواؤں میں یا پہاڑوں میں درختوں میں جہاں کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، کہ جس سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے، کہ جس سے ہمیں اذیت ہو سکتی ہے، اے اللہ دنیا جہان زمین و آسمان خشکی اور تری ہر ایسے جگہ پر موجود ہر تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خلق کے اندر اگر وہ تکلیف کسی انسان سے پہنچنے والی ہے، کیونکہ تکلیف کبھی کبھار کسی انسان سے پہنچتی ہے اور کبھی کبھار تو زیادہ ہی پہنچتی ہے انسانوں سے، خطرناک جانوروں سے زیادہ انسان تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو انسان کی بھی تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ مخلوق میں وہ بھی ہے، جنوں کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، مخلوق میں وہ بھی ہے، جانوروں کے شر سے بھی، سانپ بچھو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر ایک کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا مانگنے میں اگر ہمیں اپنے الفاظ میں کہنا ہو تو کیا کیا کہیں گے؟ نہیں کہہ پائیں گے، بہت کچھ اگر لکھ کے لائیں گے تو بھی نہیں کہہ پائیں گے، تب بھی کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گی، لیکن یہاں کہہ دیا گیا من شر ما خلق، بس جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں مخلوق ہیں اس خالق کو چھوڑ کر، جتنی بھی مخلوق ہے کسی بھی مخلوق سے تھوڑی بھی تکلیف کا خطرہ ہے تو مجھے وہ خطرہ نہیں چاہیے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ واو کا معنی اور، ومن اور سے، شری، شری کا مطلب وہی تکلیف، شر، غاسقن، غاسقن کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا چھا جانے والا۔ جب یہ شام کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد آپ دیکھیں گے، بلکہ مغرب کے وقت سے ہی، مغرب کے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد آپ دیکھیں گے اندھیرا، ویسے شہروں میں کم، لیکن آپ باہر نکلیں گے سٹی سے، یا جن لوگوں کا تعلق، جنہوں نے گاؤں یا باہر کے ایریا کو دیکھا ہوگا ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، آپ باہر کبھی دیکھیں گے اور یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ پوری زمین پر اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اندھیرا آہستہ آہستہ سے چھاتا چلا جاتا ہے چاروں طرف سے، یہاں تک کہ پوری فضا کو، پورے اسپیس کو اندھیرے سے بھر دیتا ہے، پوری زمین اندھیرے سے بھر گئی۔ غاسق کہتے ہیں ایسے ہی اندھیرے کو جو چھاتا، جو بڑھتا اور جو اسپریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اذا جب، وقب یہ پھیل جائے، اندھیرے کے شر سے جب یہ اندھیرا پھیل جائے، وقب کا معنی پھیل جائے چاروں طرف سے۔ یہ اندھیرے کے شر سے کیا ہے؟ اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، یعنی چاروں طرف سے مکمل فل ڈارک ہو گیا، مکمل اندھیرا ہو گیا، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اندھیرے کے شر سے کیا پناہ ہے؟ اس میں بھی ایک بہت دور کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ تر کرائم، زیادہ تر قتل، زیادہ تر بیہودہ چیزیں، زیادہ تر برے اعمال، خطرناک چیزیں، تکلیف دہ چیزیں رات کی تاریکی اور اس کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں، رات کی تاریکی اور اس کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں۔ تو اے اللہ ایسی تکلیف، ایسی برائی، ایسا جرم اور ایسی خرابی کہ جو رات کی تاریکی اور اس کے اندھیرے میں ہو رہی ہو، ایسی تمام چیزوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس روایت کو خطبہ جمعہ میں بھی پیش کیا ہے، ضرورت ہے پھر میں دوبارہ پیش کرتا ہوں، اور ضرورت ہے کہ کچھ وقت کے بعد پھر اس کو پیش کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیٹ نائٹ ہو جائے، جب دیر رات ہو جائے تو اپنے گھروں سے بلا وجہ نہ نکلا کرو۔ کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے ہماری نکلنے کی، آپ دعا پڑھ کے باہر نکل سکتے ہیں، اننیسیسری، بے مطلب، بلا وجہ گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، چائے نوشی کرنے کے لیے دیر رات اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ جب تک بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ ایک قلعے میں، ایک فورٹ میں ہوتا ہے، اپنی چہار دیواری کے اندر ہوتا ہے، وہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ باہر نکلے، آپ انسیف ہیں، آپ ولنریبل ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز تکلیف دے سکتی ہے۔
آگے حدیث میں خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیر رات اللہ کی کچھ ایسی مخلوق نکلتی ہے، کوئی اللہ کی کچھ ایسی مخلوق ہے جو دیر رات ہی باہر نکلتی ہے، اور وہ مخلوق سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی کچھ ایسی مخلوق ہے جو دیر رات کو ہی اندھیرے میں ہی باہر نکلتی ہے۔ اس دعا کے ذریعے آپ اس دیر رات نکلنے والی مخلوق کی تکلیف و شر سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی اللہ سے۔ تیسری آیت، وَمِن شَرٍ، اور سے، من کا معنی سے، شر کا مطلب وہی شر، ایبل برائی، بار بار ریپیٹڈلی وہی لفظ آ رہا ہے، معنی ایک بار آپ نے سمجھ لیا تو وہ لفظ بار بار آ رہا ہے، ہر جگہ اسی معنی کے ساتھ ہے۔ النفاسات، نفاسات کہتے ہیں، یہ پلورل ہے اور اس فیمیل کے لیے استعمال ہوا ہے، فیمیل پلورل کے لیے۔ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے پھونکنے والیاں، پھونکنے والیاں جو پھونکی جاتی، پھونکنے والیاں۔ فی کا مطلب میں، العقد گرہ، گانٹھ، ناٹ جسے آپ کہیں انگلش میں، وہ ناٹ ہے۔ تو گرہ لگا کر، گانٹھ لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گانٹھ لگا کر، یہاں گانٹھ نہیں، یہاں کچھ دوسرا لفظ بولتے ہیں، گھانٹی بولتے ہیں، ہاں وہ۔ تو اس گانٹھ لگا کر اس کے اندر پھونک مارنے والیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ گانٹھ لگا کر، گرے لگا کر اس میں پھونک مارنے والیاں کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جادوگر۔ جادو کرنے والوں کے میجک اور جادو کرنے والوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر نفاسات اس لیے کہا گیا کہ عورتیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، مرد بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس بندے نے، جس یہودی نے جادو کیا تھا، وہ مرد ہی تھا، لبید بن عاصم اس کا نام ہے، نام باقاعدہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، لبید بن عاصم یہودی تھا، مدینہ کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اور بعض اس کی شرح میں آیا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں، باپ اور بیٹیاں سب نے مل کر پورا، اس سے پہلے کئی بار کوششیں کی گئی تھیں جو سب فیل، ناکام۔ اس نے کوشش کی اور اللہ کے مشیت اور حکم سے وہ کوشش ایک پارٹیکولر ایریا میں کام کر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افیکٹ ہو گئے۔ تو جادو کرنے والیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں یہ نفاسات فی العقد جو کہا گیا کہ گانٹھ لگا کر، گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والیاں یا پھونک مارنے والے مرد، جادو کرنے والے ہوں، جادو کرنے والیاں ہوں، میل فیمیل، مرد عورت کوئی بھی ہو، یہ جنرلی جادو کرنے میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر گانٹھیں لگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں پھونک مارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو لیا گیا تھا اور آپ کے سر کے بال میں یہ گرہیں لگائی گئی تھی، گانٹھیں لگائی گئی تھی، اور اس کے اندر پھونک مار کے اس کے اندر جادو کیا گیا تھا، اور کھجور کے پتے میں رکھ کر ایک کنواں کی جس کا نام بئر زربان ہے اس کے اندر پھینک دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا افیکٹ ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں 40 دن، بعض روایت میں دوسرے اور تعداد کا ذکر ہے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن افیکٹ ہوا تھا ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان سے لگتے تھے، تھوڑی آپ کو بے چینی سی رہتی تھی، اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ نے اپنی فلاں بیوی سے ملاقات کر لی ہے جبکہ آپ نہیں کیے ہوئے رہتے تھے۔ تو یہ چیز آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی تھی اور ذہنی الجھن میں آپ رہتے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آپ تکلیف اور پریشانی میں رہنے لگے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ بار بار مجھے وسوسہ، بار بار مجھے تکلیف اور یہ پریشانی اور یہ الجھن ہو گئی، یہ کیا ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ عز و جل نے اس کا حل بتلایا۔ حدیث میں ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے اور دونوں فرشتے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر، ایک سرہانے اور ایک پائکانے کھڑے ہو کر، ایک فرشتہ سوال کرتا، دوسرا جواب دیتا کہ اس نبی کو کیا ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس نبی کو جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا۔ کس میں کیا؟ فلاں چیز میں کیا۔ کہاں پھینکا گیا؟ اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس جادو کا توڑ اور اس کا علاج کیا ہوگا؟ اور علاج یہی بتایا گیا کہ جس کو ہم لوگ سن اور سیکھ رہے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اسی سورت کو نبی پڑھیں
اور اس کنویں کے پاس جا کر اس بال کو نکالیں اور ایک ایک آیت کو پڑھ کر ایک ایک گرہ پر پھونکیں اور اس گرہ کو کھول دیں. 7 آیتیں ہیں اور 7 گرہیں لگائی گئی تھیں اور اس طرح کھول دیا گیا اور آپ صحابہ کے ساتھ گئے. اس کنویں کا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا جادو کے اثر سے. معمولی چیز نہیں ہے، بڑی ڈینجرس چیز ہے. اللہ عز و جل اس شر سے، اس بےہودگی سے، اس تکلیف سے ہماری بھی، ہماری آل اولاد کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ ایک بری چیز ہے، اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے سورہ فلق کے اندر. یہ کام کبھی انسانوں کے ذریعے اور یہ کام کبھی جنوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے. ومن شرری، اور شرری ومن کا معنی معلوم ہے، شرری کا بھی معنی برائی. کس سے؟ کون سی برائی؟ حاسد. حاسد اردو میں بھی کہتے ہیں. حاسد کا مطلب حسد کرنے والا، جلس کرنے والا. حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. حسد کرنے والے نے جب حسد کیا تو بہرحال پرابلم ہو سکتا ہے. پرابلم ہو سکتا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں، جلس کس کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی ڈیفینیشن کہ اللہ عز و جل کسی کو بھی کسی نعمت سے نوازیں اور وہ نعمت ملنے کے بعد کوئی دیکھ کر کے آپ کی اس نعمت کو، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں، چاہے وہ آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کا قد کاٹھی، آپ کی خوبصورتی ہو، آپ کی گاڑی ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا بزنس ہو، آپ کے بیوی بچے ہو، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، اللہ کی، آپ کی صحت ہو، کوئی بھی چیز، آپ کا علم اور آپ کا نالج ہو، کسی بھی چیز سے حسد کیا جا سکتا ہے کسی حسد کرنے والے کے ذریعے. تو جب کوئی شخص حسد کرے تو اللہ کی کسی نعمت پر ہی وہ حسد کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے اور مجھ کو دے دے. اسی کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بہت برا ہے، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ ایاکم والحسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خبردار حسد جیسی برائی سے بچ کے رہنا، کہ اللہ کی نعمت کو کسی سے چھین لینے کی تمنا کرنا اور چھین کر وہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے اور یہ بہت برا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت چھن جائے یہ تمنا نہ کرے، بلکہ وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ اس کو جیسی نعمت ملی ہے مجھے بھی مل جائے. چھن نہ جائے، اس کو بھی ملی رہے، اس کو بھی حاصل، وہ بھی انجوائے کرے، تیری نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائے، مجھے بھی ویسے مل جائے. تو اس کو حسد نہیں کہتے ہیں، یہ غبطہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کو رشک کہا جاتا ہے اردو میں. اور یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن نعمت کے چھینے جانے کی تمنا کرنا وہ حسد کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اور وہیں سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو حسد کرنے والا بھی کبھی کبھار اپنی حسد کی بیماری سے، اور حسد کی بیماری کیا؟ دل کی بیماری ہے. کسی کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہے نا کہ وہ آپ سے حسد کر رہا، پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کسی کے چہرے پہ لکھا نہیں ہے، اور کوئی مجھ سے بولے گا کیا کہ میں آپ سے حسد کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں. تو جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے گی. اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور یہیں سے چیزیں تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں تو وہ نظر بد میں بھی بدلتی ہے. ایول آئی، نظر بد میں بھی وہ چیزیں بدلتی ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو خفیہ ہیں، شروع سے آخر تک جتنی چیزوں کی پناہ مانگیں گے سب خفیہ، سب بالکل ہڈن ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چلے گا. سامنے سے کوئی خطرہ ہو تو آدمی الرٹ ہو سکتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن جو خطرہ آپ کو دکھائی ہی نہ دے اس سے کیسے بچائیں گے؟ وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ خطرہ ہے. ایسے خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمیں دعائیں سکھلائیں، سورتیں سکھلائیں. ہمیں تو قربان ہونا چاہیے ایسے دین پر اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے ایسے رب پر، اور ایسے نبی کا احسان ماننا چاہیے کہ جن کے دل پر اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ جس کلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں اور ہدایات نے اور آپ کی نصیحتوں اور آپ کی حدیثوں نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں واضح کیا کہ کیسے کیسے خطرات اور کیسی کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں. تو یہ سورت ختم ہو گئی، آخری سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے رسول آپ فرما دیں
اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس، رب کا معنی رب، با کا مطلب ساتھ یا ذریعے، الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، لوگوں کے رب سے، لوگوں کی رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ پناہ بھی کسی انسان سے نہیں مانگ رہا ہے، پناہ بھی کسی چھوٹے بڑے آدمی سے نہیں مانگ رہا ہے، پناہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تیری حفاظت، تیری جانب سے پروٹیکشن ہمیں چاہیے، کہ اس کے بعد کسی اور کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کی حفاظت ملنے کے بعد اب کس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ تو لوگوں کا رب ہے، ہمیں اسی لوگوں کے رب سے میری فریاد ہے، میری دعا ہے کہ مجھے اس کی حفاظت چاہیے، اس کی جانب سے ہمیں پناہ چاہیے۔ ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ، الناس لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، اصل میں بادشاہت اسی کی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے۔ الہ الناس، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ الہ الناس لوگوں کا معبود، لوگوں کا معبود، لوگوں نے تو ڈھیروں سارے معبود جن کی عبادت کر رہے ہیں لوگوں نے بنا لیا ہے، لیکن سچا معبود اور برحق معبود تو وہی ہے، اور لوگوں کا وہی معبود ہے۔ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، یہ تین صفتیں اللہ کی لائی جا رہی ہیں کہ اللہ تیری یہ شان ہے، تیری یہ عظمت ہے، تیری یہ بڑائی ہے، مجھے تجھ ہی سے چاہیے یہ چیز۔ من شر، اب اس کے بعد یہاں پر اب اس شر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے بندہ، کہ جس سے حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ من شر، اس شر سے، الوسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر چھپ جائے، الخناس وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے، بہت خفیہ طریقے سے دل میں وسوسہ ڈالا گیا، دماغ میں ایک تھاٹ لایا گیا، ایک فکر ڈالی گئی، اور آپ اسی پر لگے رہیں، اسی پر آپ مائنس پلس کرنا شروع کر دیں، اسی پہ آپ ڈیپلی غور کرنا شروع کر دیں، اور جاتے جاتے آپ اسی کے ہو جائیں۔ یہی ہوتا ہے، کوئی ایک بات بول کے چلا گیا آپ کو دماغ میں، آپ نے اسی کو رکھ کر کے مائنس پلس کرنا شروع کر دیا، اور وہ چیز بری ہے، وہ چیز گناہ کی ہے، وہ چیز شر ہے، اور آدمی آہستہ آہستہ اس میں ایسے ڈیپ اتر جاتا ہے کہ وہ آدمی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وسوسہ اور اس کی تھوڑی وضاحت آگے آیت میں دیکھ لیں گے۔ الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب میں، صدور، صدر کی پلورل صدور ہے، صدر کا معنی سینہ، چیسٹ، صدور اسی کا پلورل، الناس لوگ، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ کی جگہ لوگوں کا سینہ ہے۔ سینہ اصل میں کہا گیا، اس سے مراد دل ہے، دل کی جگہ سینہ ہی ہے، اس لیے تو وسوسے کی جگہ دل ہے، وسوسے کی جگہ دل ہے، یہی دل پھر دماغ کو بھیج دیتا ہے، اور دماغ پھر اس پر پلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں، ان کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی، وہ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والا جن بھی ہو سکتا ہے، منل کا مطلب، من کا معنی سے، الجن جن، جنوں میں سے ہو، والناس یا لوگوں میں سے ہو۔ اس سے تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وسوسہ کبھی کبھار جن و شیاطین کی طرف سے، اکثر زیادہ تر جن کی طرف سے، ہم جن بولے تو اس کو شیطان لفظ آپ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ ان ابلیس کان من الجن، اس کی وضاحت دوسری جگہوں پر میں نے کی ہے کہ ابلیس بھی جو تھا وہ جن ہی تھا، اصل جن ہی ہے، اصل جن ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دو ہی ہیں، انسان اور جنات۔ اب جنوں میں سے جو ابلیس کے راستے پر چلے ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، اور میجورٹی جنوں میں اسی کے راستے پر ہے، انسانوں سے زیادہ۔ تو وہ
جنوں میں سے ہو یعنی شیاطین میں سے ہو وسوسہ ڈالنے والا، یا انسانوں میں سے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ کبھی کبھار انسان بھی ڈالتا ہے، وسوسہ کبھی کبھار انسان بھی ڈالتا ہے۔ اور یہ چیز ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ہم کسی ایک چیز کا بالکل پکا ارادہ کر لیتے ہیں، ایک دم فلی ڈیٹرمائنڈ، یہ پلان ہم فائنل کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ آتا ہے اور اس کے بارے میں ایک شبہ ڈالتا ہے تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ کو وہ شبہ ایسے ڈاؤٹ میں ڈال دے گا اور آپ کو اتنی پریشانی میں ڈال دے گا کہ اب آپ انیشیٹو نہیں لے پائیں گے، اب آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور اسی شبہ اور اسی ڈاؤٹ کی شکار ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار انسان کا دل و دماغ بالکل پلین، بالکل صاف اور واضح ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی انسان اور کبھی جنات یا شیطان دماغ میں کوئی خیال ڈالتا ہے اور انسان اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی بری چیز ہے۔ یہ وسوسہ، ایک چیز اور بتاؤں، یہ وسوسہ کسی کے دماغ اور دل پر جب چھانے لگے تو وہ بندہ سائیکٹرسٹ کے پاس اب جانا ہی پڑے گا اس کو۔ اب وہ ٹیبلٹ سے ہی روکا جا سکتا ہے، اور ٹیبلٹ سے روکا نہیں، ٹیبلٹ سے سپریس کیا جا سکتا ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میری اس بات سے آپ یہ کنکلوژن یا نتیجہ نہ نکال لیجئے گا کہ جتنے بھی لوگ مریض ہیں جو سائیکٹرسٹ کا علاج کر رہے ہیں وہ سب کے سب وسوسے کے شکار ہیں، لیکن وسوسہ اسی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا یہ چیز زیادہ پاورفل ہو گئی تو شیطان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ نکال دیا جائے، اور بھروسہ کم ہونا وسوسہ کے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ وسوسہ جتنا اوپر جائے گا توکل اللہ اتنا ڈاؤن ہوتا جائے گا، لہٰذا اس کو ذرا بھی دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو اس کو باہر، بائیں طرف تھکو 3 دفعہ 3 مرتبہ۔ یہ تو آپ کو نماز کی حالت میں بھی کرنے کے لیے کہا گیا، نماز کے دوران۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کریں گے تو آپ کے بازو والا نماز کے بعد پھر آپ سے لڑائی بھی شروع کر دے گا کہ اب تھک رہے تھے ہمارے اوپر۔ تھکنا نہیں ہے، وہ اس کو جو کہا گیا وہ صرف ایسے ہی کرنا ہے آپ کو، وہ تھکنا نہیں ہے جیسے تھکتے ہیں۔ اور یہ حدیث رسول ہے۔ کبھی کبھار نماز کے دوران آپ کو وسوسہ ہر ایک کو ہوتا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ خنزب ایک شیطان کا پارٹیکولر نام بتایا گیا ہے جو آپ کے نماز کے اندر ہی وسوسہ ڈالے گا، جو آپ کے نماز کے اندر ہی نماز کو خراب کرنے کے لیے پارٹیکولر اس کا مشن ہی وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں یہ لگے کہ کچھ ہوش نہیں، کون سی رکعت میں ہو، کیا پڑھ رہے ہو، جب ایک بار کی ایک بلینک ہو جائے جب دماغ، تو سمجھ جاؤ کہ وہ قابو کر لیا تمہارے دماغ کو، تمہارے دل پر۔ فوراً اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پورا تعوذ پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 بار آپ تھکیں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ ہوا معوذتین سے متعلق باتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سے، کہ جس کا تعلق ہماری زندگی سے بڑی گہرائی سے ہے۔ اب اگر کچھ اس سے متعلق سوال ہو، سوال تھوڑا سبجیکٹ سے متعلق ہی کیا جائے تاکہ تھوڑی کلیئرٹی آئے سمجھنے میں، تو ادھر ادھر کی اور دنیا بھر کے سوالات کے لیے دوسرے اور مجلس یا دوسری اور نشست ہو سکتی ہے، سیشن ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے جب پڑھتے تھے سونے سے پہلے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے تھے۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے ہوا نکلے اور اس ہوا کے ساتھ ہلکا سا تھوک کا بھی کوئی حصہ نکلا تو بھی نفس کے اندر آتا ہے، سب جائز ہے۔ آپ زور سے پھونکتے تھے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے سامنے، پھر پیچھے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا آپ 3 بار اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی پھیر لیتے تھے۔ یہ دم کرنے کا طریقہ یہی ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بیماری کے موقع پر، اور واضح ہو جائے کہ بیماری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے پڑھنے کے لیے آپ نے ان صورتوں کو کہا، تینوں صورتوں کو، تو کہتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بابرکت اور میرے ہاتھ بابرکت نہیں ہیں، نبی کے ہاتھ بابرکت ہیں، اسی لیے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، میں پڑھ کر نبی کے ہاتھوں پہ پھونکتی تھی اور نبی کے ہی ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ تو آپ اس جگہ، اگر کسی جگہ پر آپ کو تکلیف ہے تو بسم اللہ کہہ کر وہاں ہاتھ رکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ویسے بھی آپ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے پھونک کر کے اپنے جسموں پر پھیر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ نہیں، پیر تک بھی جانا چاہیے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے وہاں تک ہاتھ پہنچانا چاہیے۔ پھونکنے کا، ہاں سوال ہے، یہ سوال اہم ہے اور ضروری ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی جو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھ کر پھونکنے کا ہر نماز کے بعد بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، نماز کے بعد پڑھ کر پھونکنا نہیں ہے، سوتے وقت پڑھ کر پھونکنا ہے یا بیماری کے وقت پڑھ کر پھونکنا ہے؟ نماز کے بعد صرف پڑھنا ہے، سمپلی بیٹھے بیٹھے۔ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ایک ہی بار پڑھنا ہے آپ کو، ایک ہی بار پڑھنا ہے اور ایک ہی بار پڑھ کر کے آپ کو پھونکنا ہے اور 3 بار پھیرنا ہے، یہ نہیں، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھونک کر کے اسی ہاتھ کو 3 بار آپ پھیر لیں گے، جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ پہنچے۔ اور کوئی سوال؟ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ کا ایک الگ مقام، اس کی ایک الگ فضیلت، اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے، سورہ رقیہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو تو بہت سارے مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، شفا کے لیے خاص طور سے شاید وہی اسی کانٹیکس میں پوچھا گیا ہوگا کہ شفا کے مقصد سے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، بالکل پڑھا جا سکتا ہے، سورہ فاتحہ میں تو خاص اللہ نے شفا رکھی ہے بیماریوں کی۔ بس، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔